بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله مولانا العظيم قال رب اغفر لي حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب میری مغفرت کر دیجیے۔ مغفرت ہر نبی نے اللہ سے مانگی۔ مغفرت کیا ہے؟ مغفرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا، اپنے عملوں پر ہرگز بھروسہ نہ کرنا، اپنے عملوں پر بھائی ہرگز بھروسہ نہ کرنا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں جنت ملے گی، آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ملے گا، نیکیوں کی وجہ سے نہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کو بھی ایسے فرمایا؟ ہاں مجھے بھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل چھوڑ دیا جائے۔ بھائی ذرا توجہ کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، کہ ہمیں جنت کس وجہ سے ملے گی؟ اللہ کے فضل سے۔ لیکن اس بات کو بیان کرنے کے بعد نہ عمل کرنا اللہ کے نبی نے چھوڑا، نہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے چھوڑا، بلکہ اس اہل علم نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ عمل کرنا ان حضرات نے کیوں نہیں چھوڑا؟ اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ ان کو اس راز کی سمجھ آ گئی تھی کہ بالکل سب کچھ اللہ کے فضل سے ملے گا، لیکن اللہ کا فضل ہوگا کہ ان پر اللہ کا فضل ہوگا انہی پر جو عمل کریں گے، جو بھائی کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اس لیے رب ہر نبی نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کیا، وَهَبْ لِي مُلْكًا، اور مجھے ایسی حکومت عطا کی دیجئے، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کے لیے لائق اور مناسب نہ ہو۔ انک انت الوہاب، یقیناً آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، نوازنے والے۔ یہاں حکومت کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا اختیار دیا۔ ہر نبی سے اللہ نے یہ فرمایا کہ تم جو دعا کرنا چاہتے ہو، باقی دعائیں ایسی ہیں، ہم قبول کریں قبول نہ کریں ہماری مرضی، لیکن ایک کا پکا وعدہ ہے، خالی چیک ہے، جتنی رقم بھر کے دستخط کرنے یا کر لو۔ ایک ایک دعا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری مقبول ہے، جو مانگنا مانگ لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور ہر نبی نے دنیا میں ہی وہ دعا مانگ لی، اللہ نے پوری کر دی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی، میں نے وہ دعا آخرت کے لیے بچا کر رکھی ہوئی ہے، میں نے وہ دعا آخرت کے لیے بچا کر رکھی ہوئی ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل قیامت والے دن میں وہ دعا اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ سے مانگوں گا، اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ سے مانگوں گا۔ اور یہ بات بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو بڑے بڑے احسانات ہیں، ان عظیم احسانات میں سے ایک احسان میرے اور آپ کے اوپر حضور علیہ السلام کا یہ ہے۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، مجھے ایسی حکومت دیجئے جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی، اس کی کچھ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ارشاد فرمایا، اقتدار اور عہدہ مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ خود سے کوئی ذمہ داری، خود سے اقتدار اور عہدہ نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو عہدہ لے کر پھر اس کے تقاضے نہ نبھا سکے، جو اقتدار اور عہدہ ملنے کے بعد پٹری سے اتر سکتے، جو بے لگام اور آزاد ہو سکتے، یا جن کا عہدہ مانگنا صرف اپنی ذات کی شان و شوکت کے لیے ہو، ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عہدہ مانگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مانگا اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، وہ مخلوق کی خدمت کے لیے مانگا۔ ان دونوں باپ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان حکومت دی۔ والد کا حال یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ 1 روپے بھی کبھی تنخواہ سرکاری خزانے سے نہیں لی، اپنے ہاتھ سے زرہیں بنا کر ان کو مارکیٹ میں بیچتے تھے اور اس سے اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی تاریخی روایات میں یہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کچھ چیزیں بنا کر ان کو مارکیٹ میں بیچتے تھے اور اسی آمدن سے اپنا کام چلاتے تھے، اپنا ذاتی مفاد یا اپنی ذات کے لیے ان حضرات نے کچھ نہیں کیا۔ جیسا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ علیہ السلام کو اللہ نے دنیاوی شان و شوکت بھی دی، پورا موجودہ جو ہے سعودیہ، یہ اکثر حصہ یمن کے حصے اور شام کے حصے اللہ کے نبی کی زندگی میں آزاد ہو گئے تھے، مال غنیمت بحرین تک کا آنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب حضرات کو پتہ ہے، جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس وقت بھی ذمے میں قرض تھا، اس وقت بھی بھائی ذمے میں کیا تھا؟ قرض تھا۔ یہ جو اللہ کی عظیم ہستیاں ہیں، انہوں نے حکومت پر اپنی ذات کے لیے جو لینا بھی چاہیے تھا وہ بھی نہیں لیا۔ میں نے آپ سے کئی مرتبہ یہ بات سنائی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا، جب آخری 2-4 یعنی سب کو پتہ تھا یہ مرض الوفات ہے، اس مرض سے واپس آنا بھی ممکن نہیں ہے، زندگی کا آخر ہو گیا، تو ان کے برادر نسبتی، ان کے سالے آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس وقت لیٹے ہوئے تھے، بیمار بھی تھے، اور بعض اہل علم نے لکھا کہ ان کو زہر بھی دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جسم بہت کمزور ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا، بھائی جی آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ چونکہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو حکومت ملی تو ان کی اہلیہ جو تھی وہ پہلے والے بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ ان سے کہا، تمہیں جو کچھ تمہارے ابا نے دیا ہے نا، یہ سارا بیت المال سے سرکاری خزانے سے دیا ہے، میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، یا مجھے رکھو یا اس مال و دولت کو رکھو۔ ان کی بیوی نے کہا، میں آپ کو رکھنا چاہتی ہوں مال و دولت کو۔ فرمایا پھر سارا بیت المال میں جمع کرو۔ اپنی بیوی سے سب کچھ لے کر بیت المال میں واپس جمع کروا دیا۔ اور جب پہلے بادشاہ کی تدفین سے فارغ ہوئے اور آج حکومت سنبھال لی تھی، اور آ کر آج کل کے زمانے میں کہہ لیجئے قوم سے خطاب کرنا تھا،
جب قبرستان سے نکلنے لگے تو پورا فوجی دستہ پورے پروٹوکول کے ساتھ آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں پہلے جس خچر پر سواری کرتا تھا وہی لاؤ، اسی پر جانا مجھے، اور مجھے شاہی لباس نہیں پہننا، جو میں پہلے لباس پہنتا تھا میں نے وہی لباس پہننا۔ بہرحال تو ان کے برادر نسبتی آخری وقت میں آئے، کہا بھائی جی آپ نے اپنے اوپر تو ظلم کیا ہی تھا، اپنے بچوں پر بھی ظلم کر دیا، ان کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا، آپ کے 11-12 بیٹے ہیں، ان کا زندگی میں کیا بنے گا؟ اتنا کہنے جب کہا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جوش آ گیا، خادم سے کہا مجھے ذرا ٹیک لگا کے بٹھاؤ۔ بعض دفعہ بندہ قوت سے بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، بیمار تھے آخری میں، مجھے ٹیک لگا کے بٹھاؤ۔ ٹیک لگا کے بیٹھ کر پھر بہت جوش میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، میں نے اپنے بیٹوں کو تقوی سکھایا ہے، میں نے اپنے بیٹوں کو کیا سکھایا ہے؟ اور قرآن کریم کا مجھ سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ متقی لوگوں کا والی اور متولی جو ہے بھائی وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اگر میرے بیٹے تقوی پر رہے اللہ سب کچھ دے دے گا، اور اگر میرے بیٹے تقوی پر نہ رہے ان کو ساری دنیا بھی جمع کر کے دے جاؤ اس کو بھی اجاڑ دیں گے، اس کو بھی کیا کر دیں گے؟ ایسا ہی ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیے، پھر ایسا ہی ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ کافی عرصہ کے بعد لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پہلے بادشاہ، وہ بھی ان کے برادر نسبتی تھے، ان کا جب انتقال ہوا ان کے بچوں کو کروڑوں کا حصہ ملا، ایک ایک کو جائیداد میں سے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو وفات کے بعد چند ٹکے ملے۔ کئی سالوں کے بعد اللہ نے دمشق کی جامع مسجد پر یہ منظر دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پہلے بادشاہ کے بیٹے وراثت میں کروڑوں پانے کے باوجود بھی جمعے والے دن مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بیٹا چند ٹکے ملنے کے باوجود بھی دمشق کی جامع مسجد پر کھڑے ہو کر لاکھوں کروڑوں غربا میں تقسیم کر رہا ہے۔ غربا میں بھائی کیا کر رہا ہے؟ تقسیم کر رہا ہے۔ اس لیے حکومت اور اقتدار اس بندے کو لینا چاہیے جو اس کو انسانی خدمت کا ذریعہ بنائے۔ بہرحال فرمایا وَهَبْ لِي مُلْكًا، مجھے کوئی ایسی حکومت عطا کر دیجیے لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کے لیے لائق نہ ہو۔ ایسا ہی ہوا، اللہ نے ایسی حکومت دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی شان و شوکت والی حکومت کسی کو نہیں دی، اور پھر آگے یہ کہا اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ کون ہیں؟ آپ وہاب، آپ دینے والے۔ بھائی ذرا ایک راز سمجھنا، میں اس کو راز سے تعبیر کر رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام نے جب بھی اللہ سے دعا مانگی ہے نا تو بیچ میں اللہ کی صفات کو بھی لائیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک اے اللہ آپ دینے والے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اپنے رب کو تنہائی میں پکارا، کہا انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میں کیا ہو گیا ہوں؟ بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے میرے رب آپ سے مانگ کر کبھی بھی کوئی محروم اور بدبخت نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ مجھے رزق کی برکت دے، اس وجہ سے کہ آپ رزاق ہیں، آپ برکت دینے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے شفا دے، کیوں؟ اے اللہ آپ شافی ہیں، آپ شفا دینے والے ہیں، شفا دینا آپ کی شان اور آپ کی صفت اور آپ کا اختیار ہے۔ اے اللہ مجھے مصیبتوں سے بچا، اس لیے کہ عافیت دینے والے آپ ہیں۔ عافیت دینے والے جو اللہ سے مانگے اسی کے مطابق اللہ کی صفت کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرنا اور پیش کرنا، اے اللہ یہ مجھے عطا کر دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ،
اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکومت دی. کیسی حکومت دی اس کی ایک جھلک دیکھ لیجئے. فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے تابع کر دیا سلیمان کے ہوا کو، تجری بِأَمْرِهِ وہ چلتی، بِأَمْرِهِ حضرت سلیمان کے حکم سے، رخاءً بڑی نرمی کے ساتھ، حیث اصاب جہاں کا حکم حضرت سلیمان ان کو دیتے. ہوا جیسی طاقت اللہ کی. آپ کو پتہ ہے آگ، پانی، ہوا، یہ اللہ کی بہت بڑی طاقتوں میں سے یہ وہ طاقتیں ہیں جن کو قابو کرنا انسان کے بس کا کام نہیں. بہت بڑی طاقت ہم نے ان کے تابع کر دی. اور سورہ سبا میں ہے کہ وہ ہوا کو حکم دے کر اپنے تخت پر بیٹھ کر اتنا سفر ایک صبح کو کر لیتے جتنا سفر کرتے ہوئے عام لوگوں کو ایک مہینہ لگتا. غدوها شہر ورواحها شہر. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے کیا کر دیا؟ تابع کر. یہ اللہ کی شان ہے بھائی. اللہ جب چاہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت ساریہ کو آواز دی اور پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، ہوا نے آواز کو اٹھا کے منٹوں میں وہاں تک پہنچا دیا. یہ اختیارات بھائی کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. فرمایا ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، تجری بِأَمْرِهِ جو ان کے حکم سے چلتی تھی نرمی کے ساتھ، جہاں چاہتے جدھر کو چاہتے ہوا کو چلا لیتے. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ اور ہم نے شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا. كُلَّ بَنَّاءٍ ہر طرح کے معمار اور کاریگر شیطان بھی، وَغَوَّاصٍ اور غوطہ لگانے والے شیطان بھی. معمار اور کاریگر راجگیر شیطان بھی، ان سے جس طرح کی چاہتے بڑی بڑی عمارتیں اور قلعے تعمیر کروا لیتے. غواص وہ شیاطین بھی جو سمندروں میں غوطہ لگا کر حضرت سلیمان کے لیے سمندر کی قیمتی دھاتیں نکالتے. وآخرین اور دوسرے کچھ اور شیاطین بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے. مقرنین فی الاصفاد جن کو قریب قریب زنجیروں میں حضرت سلیمان جکڑ دیتے. یعنی اتنا اختیار تھا شیاطین پر کہ اگر کوئی سرکشی دکھاتا تو بھائی اس کو زنجیروں سے باندھ بھی دیتے. اتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کا جو روب تھا وہ شیاطین پہ رکھا تھا. آگے اللہ فرما رہے ہیں ھذا عطاؤنا. بھائی یہ کس کی عطا تھی؟ یہ ہماری عطا تھی. ھذا عطاؤنا یہ ہماری. فامنن ہم نے حضرت سلیمان کو حکم دیا تھا آپ موج کیجئے، جس طرح چاہیے خرچ کیجئے، او امسک جس طرح چاہیے ان نعمتوں کو اپنے پاس روکیے. کسی کو فامنن احسان کرنا ہے احسان کیجئے، امسک اپنے پاس رکھنی ہے یہ نعمتیں اپنے پاس رکھیے. بغیر حساب یہ عجیب بات اللہ نے فرمائی. ان نعمتوں کا کوئی حساب ہم آپ سے نہیں لیں گے. آپ کو کھلی چھٹی ہے. اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیں گے بھائی ان کا حساب لیں گے کہ نہیں؟ حساب لیں گے. یہ اللہ نے حضرت سلیمان کو خاص عطا. ہم آپ کو اتنا کچھ نواز رہے ہیں، اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، لیکن ہم آپ سے اس کا حساب نہیں لیں گے. جاؤ موج کرو. اور یہ تو ہوگی دنیا کی شان و شوکت. آخرت کے اعتبار سے فرما دیا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا بے شک سلیمان کے لیے ہمارے پاس لَزُلْفَا بہت قرب تھا. حضرت سلیمان ہمارے بہت قریب تھے. وَحُسْنَ مَآب اور حضرت سلیمان کے لیے ہمارے پاس بہت اعلیٰ ٹھکانہ بھی ہے. اللہ سب کچھ دینے پر قادر ہے. کبھی بندے کے مانگنے میں ہے. جس طرح اللہ کے نبیوں نے اللہ سے مانگا اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ عام بندوں کو بھی اسی طرح دیتے ہیں. شرط یہ ہے ہم یقین کے ساتھ مانگیں. میں رات ایک اس سے بات کر رہا تھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی ہماری دعاؤں میں جو اثر نہیں ہے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے. ہمیں بھائی کیا ہے؟ یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے جو بات کمزور یقین کے ساتھ مانگی جائے اللہ اس کو عطا نہیں کرتے.
اللہ سے جب مانگنا 100% یقین کے ساتھ مانگنا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ اور اپنی حیثیت کو دیکھ کر مانگنا، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں، یہ اللہ پر بھروسہ یقین کے ساتھ مانگنا، خوب مانگنا، مسلسل مانگنا، سال ہا سال مانگنا۔ آج کل کے میں سمجھانے کے لیے، لفظ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیچھے پڑ کے مانگنا، مسلسل مانگنا، اور 5 سال بھی ہو جائیں دعا مانگتے ہوئے نہیں ملا، بالکل مایوس نہ ہو، اے اللہ مجھے 5 سال ہو گئے لیکن میرا کام، میں آپ کے در کا فقیر اور غلام اور بندہ ہوں، میرا کام تو آپ کے دروازے پر درخواست جمع کروانا ہے، اس کو منظور کرنا، یہ آپ کا کام ہے، میں تو جب تک میرے سانس میں سانس ہے اے اللہ میں تو آپ سے اسی طرح مانگتا رہوں گا، چونکہ مجھے آپ سے مانگنے میں لذت آتی ہے اور آپ کو مانگنے میں ہی میری عزت ہے، آپ کو مانگنے میں ہی کیا ہے؟ میری عزت ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔